السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. مارننگ اسپاٹ ود بلال خان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. صبح سویرے ہم بڑی انرجی کے ساتھ آتے ہیں. وہ انرجیٹک جو ہمارا موڈ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم راستے میں سے آ رہے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے کیا بات کرنی ہے, کیا پروگرام کرنا ہے. ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں سے ملنے کی, آپ لوگوں سے بات کرنے کی. آپ ہمیں سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, اور ہم بھی آپ کو سنتے ہیں کس طرح سے جو آپ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں گیسٹ بلایا تھا, ان سے فلاں سوال بڑا اچھا کیا تھا. کچھ ایسے گیسٹ بھی آپ بلائیں, آپ فرمائشیں کرتے ہیں اور ہم اس کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج میں کس ہستی کو, کس شخصیت کو یہاں پر بلانے جا رہا ہوں اور اس کا تعلق کس ڈپارٹمنٹ سے ہے. میں تمیز اس طرح سے باندھ دیتا ہوں. ہم جب اس ملک کو لے کر چلنا شروع ہوئے 47 کے بعد, جب یہ وجود میں آیا, تو ہم نے سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی کہ دنیا ہمیں ایکسیپٹ کر رہی ہے, دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں. اور جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے, سگنیفیکنس ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تعلقات کو بہتر سے بہتر کیسے بنایا جاتا ہے. ہر دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے سفارتی تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اسی طرح اگر اب ہم ریئل ٹائم کی بات کریں, دور حاضر کی بات کریں, تو اس پر بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح پاکستان کا جو امیج ہے ماشاءاللہ سے ایک اچھا امیج بلڈ ہے پوری دنیا کے اندر, اس امیج کو اور انہینس کیا جائے اور خوبصورت طریقے سے لوگوں کو یہاں پر بلایا جائے, اٹریکٹ کیا جائے, ان کی انویسٹمنٹس کو, ان کے کلچر کو, ان کی ٹریڈ کو, تمام چیزوں کو ہمارے ساتھ ایک برج بنایا جائے. تو یہ برج کون ہے, کیا کام کر رہے ہیں, کیسے کام کر رہے ہیں. برج بنانا آسان کام نہیں ہے. برج کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہونی چاہیے, اور برج بنانے کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں ان کی سنسیئرٹی, ان کی وفاداری اور ان کی ڈیڈیکیشن اور ان کی ہم کہتے ہیں محبت وطن سے, وہ بہت ضروری ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایک ادارہ ہے کراچی کاؤنسل آن فارن ریلیشنز. اس ادارے نے بڑے کام کیے ہیں اور اس ادارے کی جو خدمات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ سارے میگزینز میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں. یہ ان کا ابھی تک کا لیٹسٹ میگزین ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے دا ویژن, کہ ویژن کیا ہے. اب اس ادارے کا کام کیا ہے, چاہے وہ کونسلرز ہوں, امبیسڈرز ہوں, یا پھر بہت سارے جو لوگ ریپرزنٹ کرتے ہیں اپنے اپنے ملک کو, ان کے ساتھ تعلقات بنانا, ان کو یہاں لے کر آنا, ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا جس سے آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے, آپ کے ملک میں خوشحالی آئے, آپ کے ملک کا کلچر آگے پروموٹ ہو. یہ تمام چیزیں یہ ادارہ KCFR کے نام سے مشہور ہے. یہ KCFR کر رہا ہے. لیکن میں نے کہا نا, جب برج بنایا جاتا ہے تو اس میں کچھ لوگ ایسے شامل ہوتے ہیں جن کی لائلٹی, جن کی ڈگنیٹی اور جن کا پیٹریٹزم اگر ملک کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ بڑا دیدنی ہوتا ہے. اسی طرح ایک خاتون ہے جن کا ایکسپیرینس 25 سال سے زیادہ کا بزنس کے اندر بھی ہے, اور کمبینیشن دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. ایک طرف بزنس ہے, ایک طرف لا ہے. بزنس اینڈ لا کو ملا کے یہ خاتون بڑے کام کر چکی ہیں. بڑے ایگزیبیشنز بھی انہوں نے کنڈکٹ کیے ہیں, بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں, چیزیں ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. آج کل یہ KCFR کے اندر ایگزیکٹو سیکٹری کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. کافی عرصہ ہو چکا ہے. ان کی موجودگی کے اندر بہت سارے ممالک کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ آئے ہیں پاکستان, ان کے ساتھ روابط, تعلقات, کنیکشنز اور بہتر ہوئے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی مجھے بھی موقع ملا ان کے پروگرام کے اندر جانے کا. واز انوائٹڈ ان اے پروگرام. تو اس میں ہائی کمشنر تھے بنگلہ دیش کی جانب سے, روح العالم صدیقی صاحب. وہ آئے اور انہوں نے جس طرح سے باتیں کی ہیں پاکستان کے ٹریڈ کے ساتھ, ٹریڈ بڑھانے کے لیے پاکستان کے ساتھ, کلچر کے اوپر بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. اور نہ صرف کلچر پہ بلکہ بنگلہ دیش کو ہمارے ڈراماز بڑے پسند ہیں, یہ بھی انہوں نے بتایا. بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں. تو یہ تمام کریڈٹ جاتا ہے اس ادارے کو اور اس خاتون کو جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی خوبصورت ہماری یہ ایک مہمان ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب میں نے ان کو کہا کہ آپ نے وقت دینا ہے تو اپنے ایونٹ کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ ایونٹ سے پہلے تو مشکل ہو جائے گا, ایونٹ کے اگلے دن ہی آپ مجھے بلا لیں. تو ہم سب کی پیاری ہیں ہمارے ساتھ سیکٹری, ایگزیکٹو سیکٹری ہیں KCFR کی, گیتی خرم صاحبہ. گیتی بہت شکریہ. Thank you so much for calling me, Bilal. You deserve that.
Thank you so کہ much. آپ کو یہاں جلدی آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کہا پہلے اسٹیبلش کر دیں نا ایک خوبصورت سا مارننگ شو، اس کے بعد پھر ہم آپ کو بلائیں گے. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں خیریت سی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ KCFR جس طرح سے کام کر رہا ہے، سکسیسفل پر سکسیسفل ایونٹس ہو رہے ہیں، جو موٹیوز ہیں KCR کے وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. آئی جسٹ وانٹ یو ٹو الیبریٹ واٹ از KCFR، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے ادارے ہیں جو ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. KCFR 2003 میں وجود میں آیا، اور اس وقت کے ہمارے جو بڑے مشہور اور ایسی شخصیت جو بڑی مشہور تھیں، جنہوں نے اپنے اپنے شعبہ جات میں بہت اہم عہدوں پہ کام کیا ہوا تھا، جیسے سعید الزماں صدیقی، وہ گورنر بھی رہے سندھ کے، اور اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے اور جیسے ججز تھے اور ڈپلومیٹس تھے، جو ہمارے ریٹائرڈ ججز، ڈپلومیٹس اور بزنس مین، انہوں نے مل کے ایک ادارہ بنایا. ادارے کا مقصد یہ تھا کہ جو فورن ڈپلومیٹس آتے ہیں کراچی میں، ان کے ساتھ کولیبوریٹ کیا جائے، اور جنرل پبلک یعنی سول سوسائٹی کو ان کے ساتھ ایک پلیٹ فارم دیا جائے کہ جہاں وہ سول سوسائٹی کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکیں، اور ان کے ساتھ ان کے بھی تاثرات پتہ کر سکیں، ان کے ساتھ جو ان کو مسائل درپیش ہیں یا جو ان کے نیڈز ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنی باہم جو کولیبوریشن کریں، تو اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہ بڑا خوبصورت ہے اس کا کام، اس ادارے کا. موٹیوز آپ نے بتائے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ تک کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو آپ کے ذریعے آپ نے برج کا کام کیا اور پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں؟ ان کے ڈپلومیٹس کی بات کر لیں، ان کے کونسلرز کی بات کر لیں، یا ریپرزنٹیٹیو کی بات کر لیں. دیکھیں، ان 4-5 مہینوں میں تو ہم نے سارے جو ہمارے جتنے بھی موسٹ آج کل ہمارے ساتھ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان سب کو بلایا. ہم نے رشین کونسل جنرل کو بلایا، وہ ہمارے پاس آئے، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو ایک نئی اسٹیل مل لگانے کے لیے بھی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. Really? These were his words. اور انہوں نے کہا ہم پاکستان کو بہت ہر طرح سے جس شعبے میں، یہ تو بریکنگ نیوز بن گئی ہے کہ نئی اسٹیل مل لگانے کی پیشکش ہو چکی ہے. وہ تو ہمارے پاس آ کے انہوں نے بہت کلیئرلی کہا تھا، اور اس وقت یہ خبر اخباروں میں بھی چلی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رشینز ہر طرح سے، جس طرح بھی ہمیں جو چیزوں میں ہمیں ہیلپ چاہیے، دے آر ریڈی ٹو گیو اس ایکسٹینڈ دیئر ہیلپ ٹو اس. اور وہ چاہ رہے، انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں کہ ہم ان شعبہ جات میں، ایجوکیشن میں ہم پاکستان کے ساتھ مل کے، ایون انہوں نے اسکالرشپس کی بات کی. اور پھر ہمارے پاس جو بھی ہمارے لیے جیسے ایکسپورٹس کی بات کی، پاکستانی ایکسپورٹس کی بات کی، رشین پروڈکٹس جو یہاں پہ جو اچھی طرح سے ہمیں جن کی ضرورت ہے، انہوں نے اس کی بات کی. تو سب سے پہلے تو رشین آئے ہمارے پاس، اور مطلب یہ 2-3 مہینے کی میں جو ریسنٹ کی بات کر رہی ہوں. پھر ہمارے پاس چائنیز ایمبیسڈر آئے، ویری گڈ، اور انہوں نے بھی ہمیں اپنے جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہمیں یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ہم ڈفرینٹ شعبوں میں اور ڈفرینٹ جو سیکٹرز ہیں اس میں ہم ان پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کریں، اور جو یہ اکنامک جو کرائسس ہے اس سے نکالنے میں ہیلپ کریں. اور ابھی اسی مہینے 2-4 دن پہلے بنگلہ دیش کے ہمارے پاس ہائی کمشنر آئے. یہ تو آپ لوگوں کا ماسٹر اسٹروک تھا نا ماشاءاللہ سے. بس ابھی ریسنٹلی جو کچھ ہوا بنگلہ دیش میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی گورنمنٹ، اور پہلی دفعہ بنگلہ دیش کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی منائی گئی. آئی ایم ریئلی گلیڈ ٹو سی دیٹ. اور اس کے بعد پھر یہ اس طرح کے ریلیشنز، بڑا ایک اچھا کردار. دیکھیں، بنگلہ دیش میں اس وقت ایک خلا ہے جو کہ انڈیا کے جانے سے پیدا ہوا ہے، اور اس خلا کو ہم نے پر کرنا ہے. ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھ
دل کے رشتے ہیں. اور مطلب ہم جب سے ہم 71 میں تو نہیں تھے, لیکن ہم نے سنا کہ جب 71 میں جو کچھ ہوا, اور اس وقت سے لوگوں کے دلوں میں جو ایک تکلیف تھی, اٹ از دا ٹائم ٹو ہیل دا وونڈز ناؤ. اور پرانی باتیں ختم ہو گئیں. اچھا, وہ اس ایونٹ کو بھی اٹینڈ کیا. بنگلہ دیشی جو ہائی کمشنر تھے وہ بھی بڑا انسپائر ہو کے گئے پاکستان کے کلچر سے, ڈراما سے, اور پاکستان کی جو ٹریڈ ہے اس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے بڑی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. بالکل, انہوں نے ویزاز ایشوز کو سالو کرنے کی بات کی, انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہر طرح کے کولیبوریشن کی بات کی, اور سب سے بڑے کلچرل کولیبوریشن کی بات کی. اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کلچر ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں بنگلہ دیش کے قریب لا سکتا ہے, بیکاز ہمارے کلچر, ہمارے فیتھ, لوگ کہتے ہیں ہمارا اور بنگلہ دیش کا کلچر الگ ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ہم اور وہ ایک ہی فیتھ کے لوگ ہیں, ایک ہی, ہماری زبان اگر مختلف ہو بھی مگر ہمارے دل تو ملتے ہیں. جیسے ہمارے پیٹرن ان چیف نے کہا, ون نیشن ان ٹو کنٹریز. اچھا کہتی, ایک سوال اور بھی ہے, میں اس پر بھی آنا چاہوں گا. ناظرین, اسٹارٹ میں نے لینا تھا گیتی کی شخصیت سے, لیکن میں چلے گیا KCFR پہ, تو KCFR کو میں چاہوں گا کہ پہلے کمپلیٹ کروں. کیا پروسیجر ہوتا ہے جب آپ کسی ڈپلومیٹ سے رابطہ کرتے ہیں, یا وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, اور پھر پاکستان کے ریلیشنز اور اس کنٹری کے ریلیشنز کو بہتر بنانے کے لیے وہ یہاں پر آتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, تو واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ, اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے یہ پورا سسٹم؟ فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم نے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر کو بلایا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹیمنٹ آف دا سوسائٹی کیا ہے, اور نیڈ آف دا ٹائم کیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم کسی ہائی لیول, بنگلہ دیش کے کسی ہائی لیول کے پرسن کو بلائیں, اور لوگوں اپنی سول سوسائٹی کے ساتھ ان کو انگیج کریں. تو ہم نے ہائی کمشنر صاحب کو بلایا, اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے فنکشن پہ, ہمارے ایونٹ پہ ہر طرح کی بڑے بزنس مین, اسمال اسکیل بزنس مین, انٹلیکچوئل, جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس کنٹری کے ساتھ کام کرنے میں, اور ہر طرح, ہر شعبہ سے کوئی نہ کوئی موجود تھا. اسٹوڈنٹس بھی تھے, اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم انوائٹ بھی کریں ایسے لوگوں کو جو کہ ہر شعبے سے لوگ آئیں, اور وہ ایک سینٹیمنٹ کریٹ کریں, ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہم کریٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم ہائپ کریٹ کریں تاکہ آپس میں دونوں ملیں, اور پھر اس سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں آگے, اس سے بڑے مسئلے سالو ہوتے ہیں, لوگوں کو بہت آئیڈیاز ملتے ہیں, دونوں طرف کے لوگوں کو آئیڈیاز ملتے ہیں, اور پھر آگے ظاہر ہے پھر کام اس طرح سے لوگوں کے کام بنتے ہیں, اور ان کو کوئی ایک آگے وے فارورڈ ملتا ہے. اچھا, فوکس کس چیز پر ہے KCFR کا زیادہ تر؟ آپ کی کوششیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹریڈ کو فوکس کیا جائے کسی بھی کنٹری کے ساتھ, یا کلچر پروموٹ کرنے میں فوکس کیا جائے, یا پھر اسٹوڈنٹس جیسے پڑھنے جاتے ہیں باہر تو ان کے ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں, مختلف چیزیں, فوکس کیا رکھا ہوا ہے KCFR میں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو کلچر ہے نا, یہ آپ کا جو ہے نا وہ فاؤنڈیشن ہے جو کہ جکڑ لیتا ہے آپ کا. آپ دیکھیں انڈیا نے پوری دنیا کو کیپچر کیا ہے, کس چیز سے کیا ہے؟ تھرو کلچر, اپنی فلموں سے. اس میں کلچر سارا کلچر پروموٹ, اگر آپ کلچر کو پروموٹ کریں گے, آپ اپنے ہینڈی کرافٹس کو پروموٹ کریں گے. ابھی ہم نے ہینڈی کرافٹس کا ایک ایگزیبیشن کیا تھا, اور اس میں رشیا نے بھی اپنا سٹال لگایا تھا, اور ایران نے بھی اپنا سٹال لگایا تھا, سب اپنی ثقافت لے کر آ گئے تھے. تو آپ دیکھیں کلچر پروموٹ ہوا تو آپ کا ٹریڈ خود بخود پروموٹ ہوا, آپ کا فوڈ خود بخود پروموٹ ہوا, آپ کی ایجوکیشن خود بخود پروموٹ ہو. وین پیپل اسٹارٹ ٹریولنگ اور کانٹیکٹنگ, دو کنٹریز کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آنا جانا شروع کریں گے, اور ایک دوسرے کے ملک کے کلچر کو سمجھنا شروع کریں گے, زبان کو سمجھنا شروع کریں گے, یہ چیزیں سٹارٹ ہو ہی جاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بیسکس جو ہیں کلچر پہ زیادہ فوکسڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے. کلچر کے حوالے سے بھی ذرا سی باتیں کریں گے کہ کلچر میں کون کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ زیر غور آ سکتی ہیں. ہمارے ساتھ
گیتی خرم موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ گیتی کے بارے میں کہ وہ گھر میں کیسی ہیں اور باہر کیسی ہیں, ڈفرینس کیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک, ڈونٹ گو اینی ویئر.